اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں رہی، نگاہیں غلیظ اور گندی ہو گئی، شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہے۔ جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ اونچی اونچی دیواریں کیوں نہیں کر لیتے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ گندم از گندم بروید جوز جو از مکافات عمل غافل مشو۔ گندم بو گے تو گندم کاٹو گے، جو بو گے تو جو کاٹو گے۔ نظر کو تقدس دو، نظر کو پاکیزگی دو۔ حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں، کئی نبیوں سے ملاقات کی ہے، اور میں ان سے دو دو چار چار باتیں جمع کی ہیں، اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے 100 باتیں جمع کی ہیں، اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے۔ ان میں 8 باتیں الگ کی ہیں۔ ان 8 باتوں میں ایک بات یہ ہے، جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو۔ جس شخص کے مہمان بنو، جس کے گھر جاؤ، تمہاری نظر نہ بھٹکنے پائے۔ نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی، وہ سخت رسوا ہوگا۔ آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی پھیلا رہے ہیں، اور موبائل پیکج جس طرح بے حیائی کو فروغ ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ بند باندھیں۔ اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ فلمیں چھین لو، ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو۔ جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے، اس کے من میں طہارت نہیں آ سکتی ہے۔ دل پاک نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ باطن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ وائے قوم کشتائے تدبیر غیر، کارے او تخریب خود تعمیر غیر۔ از حیا بیگانہ پیرانے کہن، نوجوانہ چوں زنا مشغول تن۔ کتنی حکمت والی بات کہی اقبال نے۔ وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اب تو عجیب حال ہو گئے۔ اقبال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے، جوان تو جوان رہے، بوڑھوں کی نظروں میں حیا نہیں رہا۔ از حیا بیگانہ پیرانے کہن، بوڑھے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اقبال کہتا ہے حیا نہیں رہا۔ نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپنے تن کو سنوارنے میں ہر وقت کنگھی پٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا، یہ دلیروں اور بہادروں کا کام نہیں ہوتا، یہ عورتوں کے وظیفے ہیں۔ در دل شاں آرزوہا بے ثبات، مردہ زائن از بطون امہات۔ ان کے دلوں میں آرزویں کوئی اور ہی ہیں، اور ماؤں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں۔ دخترانے او بزلف خود اسیر، شوخ چشموں خود نماؤ خلدگیر۔ اور قوم کی بیٹیاں اپنی زلف کی خود قیدی ہو چکی ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں۔ ساختہ پرداختہ دل باختہ، ابروآں مثل دو تیغ آختہ۔ وہ جو گھر کی رونق تھی، جو آبرو اور حیا کا دوسرا نام تھا، آج وہ دل پھینک قسم کی ہو گئی ہے۔ آہ قوم میں دل سے حق پرداختہ، مرد و مرگ خویش را نہ شناختہ۔ اقبال کہتا ہے ہائے قوم کہ جو مر گئی اور اسے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی۔ حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے، میرے دین کی پہچان حیا ہے۔ اگر حیا نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے۔ ہم نے جس دور میں اپنے ماں باپ سے دین سیکھا تو اس وقت اتنے فرقے بھی نہیں تھے، نہ بات بات پہ شرک کے فتوے لگتے تھے، اور نہ ہی لوگ دین کو کاروبار بنائے ہوئے تھے۔ اس وقت کوئی کھڑا ہو کے نعت بھی پڑھتا تھا تو اس کی آنکھیں بند ہوتی تھیں اور تصور مدینے کی گلیوں کا طواف کر رہا ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی پیر طریقت تھا تو اس کا مقصد مخلوق کو اللہ تک پہنچانا تھا، لوگوں کا دل اپنی جانب موڑ کے مائل کر کے اپنی جیب گرم کرنا مقصد نہیں تھا۔ اس وقت عالم دین لوگوں کی عقیدتوں کو سمیٹ کر کے، گھیر کر کے، اپنی عقیدت کے دائرے میں ڈال کر کے ان سے سطحی مفاد حاصل کرنے کا دھندا نہیں کرتے تھے۔ اس وقت عالم دین بندے کو گناہ سے نکال کر کے اللہ کی دہلیز پہ سجدہ ریز کرنے کا کام کرتے تھے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ پرستوں نے اسلام کو توڑ کے رکھ دیا، اور جو لوگ بیچارے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں ان پر شرک کے اور بدعت کے فتوے لگا کر کے ان کو اسلام سے بدزن کرنے کی کوشش کی، اور نعت خوانیاں ایک بہت بڑا کاروبار بن گیا، اور پیری مریدی
ایک بہت بڑا دھندا بن گیا، تو اس دور کے اندر اپنی اولاد کو سنبھالنا، وہ طرح طرح کے سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے، تو پھر ان کو دین پر مطمئن رکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی تو ان کے لیے قدرے آسان تھا، لیکن ہمارے لیے اپنی اولاد کو سنبھالنا اور دین کی راہ پر ڈالنا قدرے مشکل ہے۔ لیکن ہمارے والدین نے جو آسان کام کیا تھا اس کے لیے بھی بڑی محنت کی تھی، اور ہم اپنی اولاد کے لیے کیا اتنی محنت کر رہے ہیں جتنی محنت ہمارے والدین نے ہمارے اوپر کی تھی۔ تو اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر ہماری اگلی اولادیں یا ان کی اگلی نسلیں پھر کن ہاتھوں میں ہوں گی؟ تو اس لیے ہمیں خاص طور پہ سوچنا چاہیے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم وطن چھوڑ کے یہاں آتے ہیں اس لیے کہ ہماری اولادوں کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ ہم خود پردیس کاٹ لیتے ہیں، تنہائیاں کاٹ لیتے ہیں، اذیتوں سے گزر جاتے ہیں، لیکن اولاد راہ مستقیم سے بھٹک جاتی ہے تو ہم نے ان کی دنیا کی زندگی کی تو سنوار دی، لیکن جو حقیقی ابدی اور سرمدی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تو وہ برباد ہوگی۔ تو ہم نے اپنی اولاد کا بھلا نہیں کیا ہے، اپنی اولاد کا نقصان کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کی حفاظت کریں، اور اولادوں کی حفاظت کیا ہے؟ ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان کا کردار خوبصورت ہو، ان کے دین کی حفاظت ہو، اور وہ ایک صالح، سچے اور کھرے مسلمان کے صورت اپنی زندگی گزارنے کی مشق کریں، اور اس کا عملی نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز حب نبیکم، اپنی اولاد کو نبی کریم علیہ السلام کا پیار سکھاؤ۔ دوسری چیز وحب اہل بیت ہی، اور حضور کے اہل بیت کا پیار سکھاؤ۔ اور تیسری چیز تلاوت القرآن، انہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں آپ اگر بچپن سے ہی اپنی اولاد کے اندر داخل کر چکے تو پھر آپ کامیاب ہوئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم اس وقت متوجہ ہوتے ہیں اولاد کی تربیت کے لیے جب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں ہماری صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہو تو پھر خیر و برکت کے قافلے ہمارے گھروں میں اتریں گے۔ قرآن ہماری زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے۔ جب ہمارا ربط اس کتاب سے ہو جائے گا، پختہ تعلق اس کتاب سے قائم ہو جائے گا، تو پھر زمانے کی تیز آندھیاں بھی ہمارے پائے استقلال میں لغزش نہیں لا سکتی ہیں، نہ ہمارے عقائد میں خرابی آ سکتی ہے، نہ ہمارے عمل میں کمزوری آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں معمول کے طور پہ قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو اس کا خوگر بنانا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر گھر میں صبح کو قرآن کھلتا تھا، اور آج وہ دور ہم سے چھوٹتا چلا جا رہا ہے۔ صبح کے وقت موبائل تو کھلتے ہیں لیکن قرآن نہیں کھلتا، جس کا نتیجہ کیا؟ آج بے برکتیوں کے ڈیرے ہیں۔ کثرت مال کے باوجود بھی ہم بے برکتی کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید کا چراغاں نہیں ہے۔